بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کیا کچھ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ بدقسمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ہر چیز کو کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی یہ کہ روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری یہ کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پانچویں فضیلت جو مسلمانوں کو عطا کی گئی، جب روزہ دار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ پھر کہا، میں روزہ دار کو اس کی مزدوری کا اجر خود عطا کروں گا۔ دوستو اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ رائی کا دانہ چاول کے دانے کے 10ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر خود اجر عطا کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے کی کوئی حد نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ایک روزہ چھوڑنے پر کتنے 100 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا وہ کون سے 10 کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا رمضان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب یتیم بچے نے فاقے سے روزے رکھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بیوی نے عمران کو کہا کہ افطاری کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے، بس ابھی فروٹ کاٹنا باقی ہے، افطاری میں کچھ منٹ باقی ہے، آپ کچن میں آ کر میری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ عمران جو کہ لاہور میں ایک میڈل گھرانے سے تعلق رکھتا ہے بتاتا ہے، جب میں بیوی کی بات سن کر کچن میں جا کر تربوز کاٹنا شروع کر دیے تو کچھ ہی دیر میں افطاری کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے تمام دوست اور رشتہ دار افطاری کے لیے گھر آ چکے تھے۔ افطاری کے وقت تمام لوگوں نے خوشی خوشی افطاری کی، پھر نماز کے بعد کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں برتن رکھنے کے لیے بیوی کے ساتھ کچن میں موجود تھا۔ پاسی دیوار پر ایک بچی کی آواز آئی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں بھی عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے مگر ہم نے ابھی تک افطاری نہیں کی، ہم لوگوں نے صبح سحری بھی پانی کے ساتھ کی، ماں میری تو حالت خراب ہو رہی ہے۔ عمران کہتا ہے، یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز ہمارے پڑوسی کی 10 سال کی بچی کی تھی۔ میں گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ 10 سال کی بچی بار بار ماں کے کھانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں گھر کے چھت پر چلا گیا۔ میں نے اوپر سے دیکھا، ماں بیمار کی حالت میں چارپائی پر لیٹی بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمام بچے ماں کے گرد جمع تھے۔ عمران بچے کی حالت کو دیکھ کر وہیں گر پڑا، ہمت کر کے دوبارہ دیوار کے ساتھ ٹیکا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں بچوں کی ماں کی نظر عمران پر پڑ گئی۔ عمران کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے عمران سے کہنے لگی، بھائی آپ کیسے ہیں؟
مگر یہ پھر بھی کھانے کی ضد کر رہی ہے۔ عمران کو پتا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ تیزی سے گھر کے کچن میں گیا، اس نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور بچوں کو دے کر بازار چلا گیا۔ اس نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدی۔ بچوں کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ عمران جیسے ہی ان کے گھر پہنچا، اس 10 سال کی عائشہ نے دروازہ کھولا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، وہ شور مچانے لگی، دیکھو عمران بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ عمران کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینانی تھا۔ اس نے تمام بچوں کو باری باری اپنے سینے سے لگایا۔ ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ بلکھ بلکھ کر رونے لگی۔ عمران نے ان لوگوں سے کہا، آج سے تمہاری افطاری اور سحری میری طرف سے ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں بھی آپ لوگوں کو راشن دیتا رہوں گا۔ دوستو اس کے بعد یہ لوگ سحری اور افطاری عمران کے گھر میں کرتے۔ ایک دن عمران نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایسا محل ہے جس کے بیرونی اور اندرونی حصے صاف نظر آ رہے ہیں۔ دودھ اور شہد کی نہریں آس پاس بہہ رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس محل میں کھیل رہے ہیں۔ ہر طرف پھلوں کے باغ ہیں۔ اس نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ غیب سے آواز آئی، یہ محل تمہارا ہے کیونکہ تم یتیم بچوں کو سحری اور افطاری کرواتے ہو۔ یہ محل ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اچھی طرح بات کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، تہجد کی نماز پڑھے۔ دوستو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے جنت مجھ پر واجب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اس رمضان کے مہینے میں لوگوں کے گھروں میں انتہائی غربت ہے، انہیں کھانا کھلا کر جنت میں اپنے لیے محل بنا لو۔ دوستو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے، یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک پہاڑ پر چڑھا، جب اوپر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہے؟ فرشتے نے کہا یہ جہنمیوں کی آہو بقا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ کوچوں کے بل لٹک رہے ہیں، ان کی باچھیں کٹی ہوئی ہے، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ دوستو جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کو کس قدر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو آدمی ایک روزہ چھوڑے گا وہ 9 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑے، وہ اگر ساری زندگی بھی رمضان کے روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے ایک روزے کے برابر پہنچ نہیں سکتا۔ دوستو یہ وہ 10 کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے دار اپنی بیوی سے جمع کرے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ جس آدمی کا اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو جائے یا وہ مستزنی کرے تو اس کا روزہ ضائع اور باطل ہو جائے گا۔ جو آدمی جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ جو آدمی جان بوجھ کر کئی کرے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی مریض کو خون دے اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو حیض آ جائے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرتے وقت پانی گلے کے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے سے روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون آئے اور یہ خون حلق کے پار چلا جائے تو ایسی حالت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کو دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو میرے دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔